السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر دا بلوچستان میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین بات کریں گے، یعنی کل 16 دسمبر گزرا ہے ہمارے لیے انتہائی افسوسناک دن، ہمارے لیے ایک مرتبہ اس تجدید کا دن اور ہمیں خود احتسابی کی طرف بڑھانے والا دن۔ کیا ہم نے اپنا احتساب کیا کہ 16 دسمبر جس میں دو سانحات جس سے یہ قوم کبھی نہیں بھول سکتی۔ 16 دسمبر 1971 جب دو لخت ہوئے ہم سے ہماری شرگ یعنی مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا۔ کیوں ہوا؟ کیا اس کی وجوہات تھی؟ کیا ہماری غلطیاں تھیں؟ کچھ غلطیوں کو آج بھی دہرایا جا رہا ہے اور اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور اپنے پولیٹیکل اور الیکٹورل آبجیکٹو کے لیے آج قومی اداروں اس کے تشخص کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایک سیاسی جماعت کی جانب سے، کیونکہ اس بات یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ ہی کوئی میں یہاں لگی لپٹی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح کے محرکات تھے، کوئی وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، کوئی صدر بننا چاہتا تھا، کوئی کیا بننا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ ہمارے 90,000 افواج جن پہ آج بھی ہمیں فخر ہے، انہوں نے کیا حالات دیکھے اور کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ مکتی بانی تحریک اور پھر ہندوستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ڈھاکہ میں جا کر اس کا ایوارڈ وصول کرنا نریندر مودی کا، یعنی بچر آف گجرات کا یہ ایوارڈ وصول کرنا ایک طرف، اور پھر اس کے بعد وقت گزرا، زخم کچھ بھرے، لیکن زخم پھر تازہ ہوئے جب 16 دسمبر کو ایک اور المناک واقعہ رونما ہوا۔ لیکن یہ واقعہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک المناک واقعہ تھا، جس میں معصوم نہتے بچے جنہیں ہم فرشتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان پر بزدلانہ کارروائی کی گئی اور کمزور دشمنوں نے، یعنی جو انتہائی بزدل دشمن ہے، اس نے حملہ کر کے 140 سے زائد ہمارے بچوں کو نشانہ بنایا، انہیں شہید کیا۔ آج بھی ان کے لواحقین، ان کی مائیں، ان کی اشکبار ہیں، اور آج بھی وہ آہو پکار اور وہ چیخو پکار آج بھی پشاور میں گونجتی ہیں۔ اور جب 16 دسمبر آتا ہے تو ہمیں احتساب کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں احتساب کرنا چاہیے اپنا کہ کہاں کہاں ہماری غلطیاں ہیں، کہاں ہمیں بر وقت ڈائلاگز کرنے ہیں، کہاں ہمیں بر وقت آپریشن کرنا ہے۔ اس کے وقت کا تعین اور ٹائمنگ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ کچھ غفلت ہماری جانب سے ہوئی، اسے ہم نے ماننا ہے، اسے ہم نے تسلیم کرنا ہے۔ کیا پھر ہم کوئی 16 دسمبر کا واقعہ، اور پھر کیا ہم پھر کوئی 8 اگست کو دہرانا چاہتے ہیں جس میں ہم بلوچستان کے وکلاء کو کھو گئے؟ کریم تھی بلوچستان کی، اور دہشت گردوں نے حملہ کیا اور کاسی کیجویلٹی میں یہ واقعہ رونما ہوا، ایک تدفین ہوئی، اس کے بعد یہ سارا کچھ عمل ہوا۔ یہ کیسے روکا جائے؟ اور ہمارے جو 2400 کلومیٹر سے زائد کی جو طویل ترین جو ہمارا بارڈر ہے، اس کی فینسنگ ہم نے کی، اس کے باوجود کچھ ویڈیو کلپ بھی سامنے آئے، وہ فینسنگ وغیرہ اتاری جانے کے کچھ واقعات بھی سامنے آئے، اور پھر ہم جب یہ کہتے رہے کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اس کا اعتراف کیا کہ کچھ علاقے ضرور ایسے ہیں جہاں پہ ہماری ریٹ نہیں ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی نورستان میں نہیں ہوگی، پکتیا میں نہیں ہوگی، ننگرہار میں نہیں ہوگی، کنڑ میں نہیں ہوگا، پکتیا میں نہیں ہوگی، لیکن آپ کی کندھار اور ہلمند میں بھی نہیں ہے۔ یہ میرے لیے ایک بڑا اہم سوال ہے، اور میں اپنے پینلسٹ سے بھی یہی پوچھوں گا، کیونکہ جو باب دوستی ہے، چمن، جس چمن روڈ کو ہم چمن کہتے ہیں، یعنی ہمارے کوئٹہ کی ایئرپورٹ روڈ سے، اسے کندھار روڈ بھی کہا جاتا تھا ماضی میں، کیونکہ یہ سڑک کندھار کو جاتی ہے۔ اور کندھار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ملا عمر کا اس مدرسے کی تحریک کو یاد کرنا چاہیے، یعنی وہیں پہ وہ پھلے پھولے اس تحریک کا انہوں نے آغاز کیا۔ ہلمند میں اور کندھار میں طالبان کا بہت زیادہ اس کی گرپ مضبوط ہے، وہاں پہ ان کے روٹس ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود باب دوستی پر افغان بارڈر پہ جو فورسز ہیں، جو بارڈر فورسز ہیں، انہوں نے ہمارے معصوم نہتے چمن کے باسیوں کو نشانہ بنایا۔ ہمارے کچھ ایف سی اہلکار بھی اس میں شدید زخمی ہوئے، خواتین بھی اس میں زخمی ہوئی۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ایک طرف ہم سیز فائر کے معاہدے کی وائلیشن کی باتیں سنتے ہیں، دوسری جانب ہم سنتے ہیں کہ جی حقانی گروپ تیار ہو گیا جی ہمارے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے۔ کس کو؟ تحریک طالبان پاکستان کو۔ کون سے تحریک طالبان؟ جن کی میں بات کر رہا ہوں 16 دسمبر والے واقعے کی، یعنی آرمی پبلک اسکول کی۔ ہم کیسے اسے بھگتیں گے؟ اور بلوچستان کے لوگ جو کہ ہمیشہ ایک ریڈ لائن کے سامنے ہوتے ہیں، اور ایک ریڈ لائن ان کے لیے ہمیشہ رہتی ہے، کیونکہ افغان بارڈر ہے، نوشکی ہے، ڈالبندین، تفتان، ماشکیل، اور پھر اس کے بعد چمن کا بارڈر، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔
اس کے لیے غیر معمولی فیصلوں کا وقت آ گیا ہے. کیا اس پر فیصلے ہوں گے؟ میری تمہید تھوڑی لمبی ہوگی لیکن میں کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا جو کہ بہت زیادہ ضروری تھا. اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں, انہیں حالات کا بھی پتہ ہے, وہاں پر وہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. ہمارے سے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب, تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کوئٹہ اسٹوڈیوز میں ایڈوکیٹ امیر محمد ترین صاحب ہیں جی, رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے کوئٹہ کے اس سرسبز و شاداب یعنی اسلام آباد کی سرسبز و شاداب وادیوں سے کوئٹہ کے خشک کوہساروں تک کا جو سفر ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. اسلم ساسونی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں نیشنل پارٹی کے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کرنل صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے. کون کون سے ثانیات ہم گنیں؟ آج مجھے بہت یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ 16 دسمبر کوئی ہمارے لیے نیک شگون نہیں رہا, کوئی اچھی تاریخ ہمارے لیے نہیں رہی اور ہمارے لیے انتہائی افسوسناک. لیکن اب جو ریسنٹ افغان بارڈر فورسز نے جس طرح بلا اشتعال فائرنگ کی ہے ایک دن اگلے ہی دن, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے؟ اور یہاں کچھ ایسا بھی لگتا ہے 16 دسمبر کا انتخاب, ہندوستان 71 ڈھاکہ میں ایوارڈ لینا, مکتی بانی تحریک کو سپورٹ کرنا, یہ سارا کچھ محرکات و تانے بانے وہیں ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد, بہت شکریہ آپ کا. فائن, اگر آپ اٹس ناٹ اونلی 16 دسمبر کی ہم بات کریں, اگر ہم پچھلے 75 سال کی ساری اپنی تاریخ کو جب ہم سامنے لے کر آتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی ایک آدھ ایسی کوئی چیز ہوگی کہ جس پہ آپ فیل کرو کہ نہیں یو ہیو سم پرائڈ, بٹ ادروائز 75 سال کی ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ اب اس سے کہ ایک تو خیر ٹینٹڈ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے ہمیں پاکستان کے اندر ہمارے بچوں کو, اور جو صحیح معنوں میں سچ بولنا چاہیے, جو اوکے تاریخ دانوں کو جس طریقے سے کوئی 75 سال بہت بڑا پیریڈ نہیں ہوتا, بٹ لیٹ می ٹیل یو 75 سال کی بھی ہم اپنی مرضی کی ہسٹری کریٹ کر کے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. سم تھنگ ویری انفارچونیٹ. 16 دسمبر از ایکسٹریملی پینفل فار ایوری پاکستانی, اینڈ لیٹ می ٹیل یو اگر آپ اس کو ایسے بھی لیں تو ایون بنگلہ دیش کے اندر بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں, دے ٹو گیٹ ویری ایموشنل اینڈ انکمفرٹیبل. وائی؟ بیکاز آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے انڈین ہیجمنی کی وجہ سے, بالکل دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ, بٹ دے اسٹل لو پاکستان. میں حقیقت بتاؤں ہم سے وہ محبت کرتے ہیں. یس دے آر دی ون, بٹ آئی وڈ سمپلی سے کہ اب کیا آپ سے کہیں کہ جی ڈھاکہ کے اندر یہ آل انڈیا مسلم لیگ بنی, ڈھاکہ ہی سے آپ کہہ سکتے ہیں یا بنگلہ دیش سے کہہ لیں, ایسٹ پاکستان سے تحریک چلی, بالکل چلی, اور جو کچھ ہم نے ان بنگالی بھائیوں کے ساتھ, جو ہم نے ان کے بنگالی لیڈرز کے ساتھ جو کچھ کیا, اس میں آپ میں شیخ مجیب کو نہیں شامل کر رہا, اس سے ہٹ کے اگر آپ چلیں تو شیخ مجیب کے خط کو یاد نہیں کرتے, آج نہیں, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. دیکھیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں, آپ یقین مانی حسین شہید سہروردی کی اگر آپ بات کرتے ہیں, نو ہی واز دی ون, ٹھیک ہے, کہ جنہوں نے اپنی پارٹی کو ضم کیا قائد اعظم کے کہنے پہ اور کہا جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ہی ہیڈ بین دی چیف منسٹر آف بنگال, آپ ان کا اسٹیچر دیکھیں, اینڈ ہی واز دی ون ہو ڈیسائیڈڈ. اچھا, ان کا کلکتہ ہوم ٹاؤن تھا, اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر ہنگامے ہوئے 1947 سے پہلے کی بات, آپ 1947 کی بات کرتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئے پاکستان آنے میں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں جس طرح کی سازشیں, ریشہ دوانیاں, دے وانٹڈ کہ نہیں جی ان کو ادھر ایک نہ ہی آئیں تو بہتر ہے, اور اگر آتے ہیں تو ایک اسپیسیفک کٹ آف ڈیٹ ڈال دی کہ اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ممبر پارلیمنٹ ہی نہیں ہوگا. امیجن کریں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر ہم سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے کچھ تلخ تجربات ہیں. افغان فورسز کا جو معاملہ ہے یہ ایک گھمبیر شکل اختیار کر گیا ہے. طالبان کی حکومت ہونے کے باوجود, رائٹسٹ موو کے باوجود ہم آج پریشان ہیں کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں سوچ بیٹھے یا ہم سوچنے پر مجبور ہمیں کر دیا ہے کہ حامد کرزئی اور اشرف غنی از بیٹر دین طالبان گورنمنٹ. میں نا اس کی اگزامپل آپ کو میں ایسے دوں گا. جب پاکستان اگین آئی وڈ سے کہ 1947 میں معرض وجود میں آیا, اور جب آپ کو ممبر بنایا جا رہا تھا یونائٹڈ نیشن کا, دیر واز اونلی ون کنٹری کہ جس نے آپ کی مخالفت کی تھی, اینڈ اٹ واز افغانستان. آئی ڈونٹ سے کہ جی ہم وہ کوئی گرج لے کے خدا نہ خواستہ پاکستان چل رہا ہے, اٹس ناٹ وی پیپل, بٹ اٹ از بیسیکلی دی افغانستان کی حکومتیں جو مختلف ادوار کے اندر آتے رہے ہیں.
بارنگ سم ٹائم کہ جب وہ افغان طالبان کی حکومت تھی اینڈ وی فیلٹ کہ نہیں جی افغانستان اور پاکستان جیسے بالکل ایک ہیں. ادر دین دیٹ آپ کو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں لگا؟ اب دیکھیں پاکستان کے اندر چل سرخ تحریک کی بات کریں، پشتونستان کی بات کریں، قتل و غارت گری کی بات کریں، یس یو فائنڈ افغانستان کے جو لوگ تھے وہ اس کے پیچھے تھے، افغانستان کی حکومتیں اس کے پیچھے تھی. ہمیں یہ ساری حقیقتیں پتہ ہونی چاہیے. اینڈ ان اسپائٹ آف دیٹ لیٹ می ٹیل یو 1979 سے لے کے آج تک 2022 کی اگر آپ بات کرتے ہیں 43 ایئرز کا ٹائم ہے. آپ نے ایک ٹائم پہ 40 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کو اس ملک کے اندر کہا جی کہ نہیں وی سے ویلکم ٹو دیم. ٹھیک ہے. اچھا صاحب میں چاہتا ہوں میں آپ کو دوبارہ آپ کے پاس اسی نقطے سے ہم آئیں کہ ہم نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو نہ صرف پناہ دی، محبت دی، جی بالکل ایسے ہی وہ ہمارے میں رچ بس گئے، کاروبار میں اندر حصہ دار بنایا. اب تو ان کا ایکسنٹ بھی اتنا چینج ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کاکڑ ہے، چکزئی ہے، یا وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے بھائی ہیں، افغان بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں. ساسولی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات، سیاسی جماعتوں کی ایک مجرمانہ خاموشی بھی نظر آ رہی ہے. کیا سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف جیسے مظاہرے کرتی ہیں، حکومتوں کے خلاف مظاہرے کرتی ہیں، یہ وہ کرتی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا اس واقعے کے خلاف بھی ایک پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، ایک ایگریسو موڈ میں ہونا چاہیے تھا تمام سیاسی جماعتوں کو جو بلوچستان کی خاص طور پر نیشنلسٹ ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ کرنل صاحب نے تو تھوڑا سا جو ہے وہ پس منظر میں کچھ چیزیں سامنے رکھی. 16 دسمبر تیسری دفعہ رکی ہوا ہے. پہلا 16 دسمبر تھا. یہ تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ اکثریتی قوم نے، جو لوگ اکثریت میں تھے، اکثریت نے نعرہ لگایا کہ اقلیت سے ہم آزادی چاہتے ہیں، وہ ہم سے الگ ہو گئے. دوسرا 16 دسمبر وہ تھا کہ ہمارے معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا پشاور میں. تیسرا 16 دسمبر یہ ہے کہ اس بنگلہ دیش سے جو اس پاکستان کے کوک سے جنم لیا، اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے آج جو بل ریکارڈنگ کے حوالے سے پیش کی گئی اور آج اس کا ترمیمی بل تھا وہ بھی پاس کیا گیا جی، وہ 73 کے آئین کو کچلنے کا مترادف تھا اور 73 کے آئین نے اس قوم کو انٹیکٹ رکھا تھا. آج اس کو بھی روندا گیا 16 دسمبر کو. جہاں تک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں احتجاج کیوں نہیں کرتے، سیاسی جماعتوں کو اس طرح سے پیرالائز کیا گیا ہے کہ راتوں رات سیاسی جماعتیں خود بنائے جاتے ہیں، نرسری لگاتے ہیں. یہ بلوچستان میں باپ پارٹی کہاں سے آیا؟ اس کا وجود تھا سیاسی جماعتوں کے. خیر یہ امیر محمد ترین صاحب سے میں پوچھوں گا، لیکن مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ چلیں ایک تو ہائبرڈ رجیم جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں راتوں رات بنائیے وہ اپنی طرف ہے، آپ تو ہائبرڈ رجیم نہیں ہے نا. آپ اتنی تو کم سے کم آپ کو بولنے کی آزادی، پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں نا. پروٹیسٹ میں تو اسٹیٹ آپ کے ساتھ ہے، یہ تو اسٹیٹ کا ایشو ہے نا. یو آر دا پارٹ آف دس اسٹیٹ. بالکل ہمارا احتجاج ہے، اتوار کو بھی احتجاج ہے. ہمارا احتجاج وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ضیاء الحق نے روس اور امریکہ کے جنگ میں پاکستان کو کیوں شامل کیا. ہمارا احتجاج اس دن سے ہے کہ مشرف نے اس جنگ میں پاکستان کو کیوں ڈالا. یہ تو وہی جنگ ہے نا. ہمارا افغانستان سے کیا دشمنی؟ لڑائی وہاں پہ، جنگ وہاں پہ افغان سور انقلاب کے حوالے سے تھا 78 میں جو آیا. ضیاء الحق کو کس نے اجازت دی کہ تم جا کے اس کا حصہ بن جاؤ اور یہاں پہ دہشت گردی کو جو ہے آپ امپورٹ کر لو؟ پھر جب وہ امریکہ کا اور افغانستان کا مسئلہ تھا 9/11 کا، مشرف کو کس نے یہ اجازت دی کہ آپ اس جنگ کا حصہ بن کر اس آگ کو پاکستان میں ٹرانسفر کرو؟ ہمارا تو اسی دن سے احتجاج ہے اور جاری ہے، ہر روز جاری ہے. سیاسی جماعتوں کو کس نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جو آگ. ساسولی صاحب مجھے افغان بارڈر فورسز کی جانب سے جو یہ واقعہ ہوا ہے اس پر آپ کی مذمت اور آپ کا پروٹیسٹ کا پوچھنا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہی نورا کشتی ہے جن کو خود پالا گیا, جن کو خود جو ہے اپنے گھر میں دودھ دے کر پالا گیا, آج جن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بھائی اپنا ایک جو ہے مستحکم خارجہ پالیسی بناؤ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرو. ایران کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ افغانستان کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ خلیج کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پوری دنیا میں پاکستان خارجی طور پر اکیلا ہو کر رہ گیا ہے. اللہ نہ ٹیکل کرے. کرنے والا پاکستان کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ساتھ ہے. سولی صاحب, میں بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں ایک جملہ آپ کے سامنے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. امریکہ میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے, جب ہندوستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کارڈ کھیلا جاتا ہے, جب افغانستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کا کارڈ کھیلا جاتا ہے. پاکستان کوئی اہم ہی نہیں ہے. ایران میں بھی جب انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی تحریک چلتی ہے تو پاکستان کا نام لیا جاتا ہے, تو نام اسی کا لیا جاتا ہے جس سے خوف ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے اس پہ. ویلکم بیک ناظرین. ایڈوکیٹ امیر محمد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما بلوچستان عوامی پارٹی, کوئٹہ اسٹوڈیوز میں. چلتے ہیں ہم کوئٹہ اسٹوڈیوز کی طرف. ترین صاحب, یہ راتوں رات آپ پہ الزام ہے کہ آپ کی پارٹی بن گئی. چلیں پارٹی تو بن گئی, وہ بات کی باتیں کس نے کس کو بنایا, خیر سارے کے سارے ہی جو ہے, میں تو وہ حمام والا ذکر نہیں کروں گا, میں اس طرح کی بے باک گفتگو نہیں کرتا ہوں. میں الفاظ کی چناؤ میں بہت احتیاط برتتا ہوں, کیونکہ سارے ہی جب ضرورت پڑتی ہے تو آشیرواد لے کر ہی آتے ہیں. ہمیں سب کا پتہ ہے سر, کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو ہم سے ڈھکا چھپا ہو. یہ بتائیں, آپ سے میرا یہ سوال ہے, اس کشیدگی پر یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے بارڈر پہ, اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بالکل اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے مخالفین پاکستان کو کبھی بھی آرام سے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, اور خاص کر ہمسائے ممالک جو ہے ان کے تھرو جو ہے نا یہاں پہ سازشیں ہوتی رہتی ہیں. جو واقعات آپ نے بیان کیے ہیں, ایک تو 16 دسمبر پشاور والا تھا جو کہ بہت دلخراش واقعہ تھا, جو کسی بھی مہذب معاشرے میں کہ انسانیت کے کسی کاتے میں آپ اس کو جائز نہیں کہہ سکتے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, دردناک اور دکھ والا واقعہ, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور اس کے بعد جناب 8 دسمبر کا میں تھوڑا سا ذکر کروں, 8 اگست کا 2016 کا, جی 8 اگست 2016, جو ہمارے بلوچستان کے وکلاء کے ساتھ ہوا, اور جس بے دردی کے ساتھ بلوچستان کے سینئر وکلاء کو شہید کیا گیا, ایک سازش کے تحت یہاں ہمارے جو فرنٹ لائن کے لائرز تھے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے, اور جس بے دردی کے ساتھ جس ظلم کے ساتھ نشانہ بنایا گیا, تو وکلاء کی کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی. وکلاء اس معاشرے کی سول سوسائٹی ہے اور اس معاشرے کا کریم ہے, لیکن دشمن نے اس سوسائٹی کو بھی نہیں چھوڑا, اس طبقے کو نہیں چھوڑا جو معاشرے میں امن چاہتے ہیں, جو قانون کو یہاں پہ نافذ دیکھنا چاہتے ہیں, جو قانون کی بالادستی کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. کچھ دوست تانے بانے اس کا توڑ مروڑ کے پیش کریں گے. میں تو بڑی کھلی بات کروں گا کہ یہ بیرونی سازشیں ہیں, اور پہلے سازشیں ہوتی تھی, ابھی ڈائریکٹ آپ دیکھ رہے ہیں چمن بارڈر پہ جو معاملات ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ افغان جو سیکورٹی فورسز ہے انہوں نے ایک ظالمانہ حملہ کیا ہے, ایک نہیں 2-3 بار, بلکہ ابھی تک چل رہے ہیں سلسلہ. سیز فائر کا وعدہ کیا گیا کہ سیز فائر ہے اور غلطی سے ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ عام بے گناہ شہریوں کو, نہتے شہریوں کو, جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں, چاردیواری کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا. یہ دونوں طرف سے پشتون ایریا ہے, پشتونوں کے اپنے روایات ہوتے ہیں. بالکل بالکل, وہ کسی دشمن کے گھر پر بھی وہ حملہ نہیں کرتے. لیکن یہ جو غیر روایتی حملے ہو رہے ہیں, جو کسی بھی روایت کی پاسداری کو بالائے طاق رکھ کے سویلینز پہ جو حملے ہو رہے ہیں, تو یہ بغیر سازش کے نہیں ہے, یہ بہت بڑے دشمن کا کارنامہ ہے.
اور افغان فورسز کے پیچھے بھی بڑے بڑے ہاتھ ہیں, بڑا بڑا سپورٹ ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانے کے لیے اور یہاں پہ ہمارا حالات گلہ خراب کس سے کرنے کے بنتا لیے ہے؟ ایک پیمانہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ترین صاحب ہمارا کس سے گلہ بنتا ہے؟ ہم ذبیح واضح اللہ ہے, مجاہد سے کہیں, ہمارا تو طالبان سے ہی کہیں گے نا, حکومت تو ان کی ہے جی, ریٹ ہو یا نہ ہو. یہ تو اشرف غنی بھی کہتا تھا ہماری ریٹ نہیں ہے, یہ تو حامد کرزئی بھی کہتے تھے. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ طالبان سے ہماری کچھ توقعات تھیں, کیونکہ ان کے ساتھ جو معاہدے کے حوالے سے پاکستان نے مدد کیا, پاکستان نے افغانستان کی اس نئی حکومت کے لیے بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھائی, بالکل ان کی معاشی استحکام کے لیے بات کی. افغانستان کے ساتھ پاکستان نے تجارت کو فروغ دیا, تو اس حکومت سے بہت توقعات تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت آیا بے بس ہے یا اس کے اندر دو سوچ کے لوگ جو ہے نا اس میں کام کر رہے ہیں. سر دو ہوں تو ہم پھر بھی گزارا کریں گے نا, دو جہاں نہیں تک ہے, زیادہ سازش کی ہیں. بات ہے اس کو تو ظاہر ہے وہ جو ہمارے پرانے دشمن ہیں, جو پکے دشمن ہیں, وہ تو تیار بیٹھے ہیں, وہ تو ہمیں بلوچستان اور پاکستان کے اندر بھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو افغانستان اور ہمسایہ ممالک کو تو انہوں نے پاکستان کے لیے ایک مورچہ بنایا ہوا ہے. تو ہم اس واقعے کی جتنی بھی شدید الفاظ میں مذمت کریں کم ہے. اس کو عالمی سطح پہ اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے. اقوام متحدہ کا بھی اس چیز پہ جو ہے نا سٹینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ نہتے شہریوں پہ ہوا ہے. مطلب جنگ کے بھی بین الاقوامی اصول ہوتے ہیں. اگر سیکورٹی فورسز حملے کرتے ہیں اقوام متحدہ کی کے سیکورٹی فورسز پہ کریں. اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جو شہری ہے نا وہ ہم نہیں ہیں اس میں, وہ تو مغرب کے, ویسٹ کے اور یورپ کے لوگ شہری ہیں. ہم شہری نہیں, ہم کیڑے مکوڑے ہیں. یہ بات ہے. اگر ہمیں انسان کی نظر سے دیکھا جاتا تو ہمارے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا. رہی بات ہماری سیاست کی, اس میں کچھ قصوروار ہم بھی ہیں, بلکہ زیادہ قصور ہمارا اپنا ہے. دیکھیں اتنے ظلم کے باوجود ہماری سول سوسائٹی خاموش ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہیں, وہ اپنے سیاست کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم ابھی تک اس سے نہیں نکلے ہیں. جس طرح ہمارے دوست ساسولی صاحب نے بڑی آسانی سے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی راتوں رات بنی, ایک سیاسی طالب علم کے ناطے مجھے یہ کہنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ پاکستان کی تمام پارٹیاں کیسے بنی, کہاں سے آئی, اور ساسولی صاحب کی پچھلی حکومت کس طرح بنی, وہ سر نہ کریں نا, کس طرح چلی. میں چپ ہو گیا تو آپ بھی نہ اور بولیں ہمارے نا. کچھ جانے دیں, بس جانے دیں, چھوڑ دیں سر. نہیں تھوڑا سا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم, یہ بھی ایک سازش ہے کہ ہمیں آپس میں دست و گریبان کیا جا رہا ہے. بالکل ہم اپنے آپس میں لگے ہوئے ہیں. آج کا دن اس کا تھا کہ ہمارے ملک کے اوپر, نیتے شہریوں کے اوپر, ہمارے پاکستانیوں کے اوپر ایک دردناک عذاب کے ساتھ ایک ظالمانہ طریقے سے بھاری اسلحے سے حملے کیے جا رہے ہیں, اور پھر بھی کسی کا نہ کوئی مذمت آ رہا ہے. آپ جتنا بھی ان کو چھیڑیں گے میرے خیال سے ہمارے دوست مذمت نہیں کریں گے. جی کیونکہ اگر نہیں کریں گے. ساسولی تو صاحب نے مذمت کی ہے, مشکلات پیش ہوں گے. ساسولی صاحب مذمت کر لیں. بالکل, تو تھوڑی بہت میرے مذمت تو کرنی چاہیے. دیکھیں اگر ہم اس معاملے نہیں مذمت کریں سر, حل نہیں ہوتا ہے. کم از کم ایک آواز تو بنے نا پاکستان میں کہ بھائی ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل ہم کرتے ہیں, ہم نے شروع دن سے کی ہے. ہم ایکسپٹ تو نہ کریں. خاموشی کا مطلب نہیں, انہوں نے کہہ دیا. کا مطلب ہے ترین صاحب بس ترین صاحب کیا نور خبری پدے اکرب نور خبری نہ کو, اس پہ اور مزید نہیں بات کریں گے. بس ترین صاحب میں آتا ہوں دوبارہ آ کے, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے شدید مذمت کر لی. کرنل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح ترین صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا کہ ہمیں آپس میں بھی دست گریبان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی. بلوچستان عوامی پارٹی ہو, نیشنل پارٹی ہو, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہو, اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہو, سر آشیرواد ملی, اب میں کیا بولوں. اب ترین صاحب جو ہے پھر بھی تھوڑا سا لگی لپٹی بات کریں گے.
ہاں تھوڑا ترین صاحب جلدی بن گئے, یہ تھوڑی سی بات ٹھیک ہے, ناراض نہیں ہونے ترین صاحب, آپ لوگ جلدی بن گئے تھے, لیکن یہ کہ سب کی آشیرواد ہوتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ رہتا ہے, پوری دنیا میں رہتا ہے. نہیں, میرا خیال ہے ترین صاحب نے بہت بہتر بات کہی ہے کہ جی آئی ڈونٹ سے کہ اس کے اندر کوئی بیرونی سازش ہے. کیا ہماری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسپیشلی اگر میں بلوچستان کی بھی بات کروں, تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کس کے لیے کام کرنا ہے. اپنے صوبے کے لیے کام کرنا ہے, صوبے کے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, وہاں کے لوگوں کو روزگار دینا ہے, اس کو صوبے کو آگے لے کے جانا ہے. اینڈ پریکٹیکلی ٹاکنگ, یہ تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فائن وی آر سٹنگ ان اسلام آباد. میں کوئٹہ گیا, میں نے سارا بلوچستان دیکھا, سچی بات ہے, اسپیشلی ان 10-12 دنوں کے اندر. جو میری ایکسپیکٹیشن تھی, میں کافی سالوں کے بعد میں گیا تھا بلوچستان کے اندر, اینڈ آئی تھاٹ کہ نہیں, دیر ول بی لاٹ آف امپروومنٹ, بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ کوئی ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی. با پارٹی از ان پاور, اینڈ آئی ایکسپیکٹڈ کہ اب تو دیکھیں نا 4 سال, ان کو 5 سال پورے ہو رہے ہیں, 4.5 سال ہو گئے, they would have done something at least in کوئٹہ. میں آپ کو بتاؤں, سر بنانے والوں کو بھی بولے نا, یہ تو بنے ہوئے ہیں نا جنہوں نے بنایا, ان کو بھی تھوڑا بولے نا. دیکھیں نا, ریسپانسبلٹی تو ان کی آتی ہے نا, فنڈز تو ان کے پاس جاتے ہیں, ہمارا تو کنٹرول ہی نہیں ہے, فنڈز تو ان کے ہمیں 5 سال بھی پورے کرنے دیتے ہیں. نو ناٹ ایٹ آل, فنڈز اور ایم ایل اور ایم پی ایس کے پاس آتے ہیں. مالک ڈاکٹر مالک کو بیچارے کو 2.5 سال میں کے آپ سے بعد بتاؤں کہ جس قدر شدید بارش میں نے دیکھی, کوئٹہ شہر کی میں بات کر رہا ہوں, باقی تو چھوڑ دینا, اور وہاں پہ جو 3 دن مسلسل ہوتی, ہاں جی, اور وہ کوئٹہ شہر کے اندر جس طریقے سے پانی آ رہا تھا, کوئی کسی طرح کا کوئی سیوریج سسٹم نہیں تھا حقیقت میں, اب وچ واز فنکشنل پوری کوئٹہ. یہ ڈرینیج والا آپ کی طرف سوال آ رہا ہے, اور جو دوسری چیز آتی ہے, بڑا اچھا انہوں نے کام کیا تھا جی کہ ہم وہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں, کچے ڈیم انہوں نے بنایا کہ جلدی جلدی ہم سارا کچھ بنائیں گے. بارشیں ہوئی تو سب سے آدھے سے زیادہ ڈیم وہ اڑ گئے. میں سمجھتا ہوں اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آئی وڈ سمپلی سے ہمارا بہت نقصان ہو چکا ہے, میں آپ سے کہوں اسپیشلی ہمارے بلوچستان کا. ہمیں دیکھنا ہے کہ سر اس پرسیپشن کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا کہ بلوچستان میں جو ہے وہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے. نو ناٹ ایٹ آل, یہ آپ اس لیے میں بھی کہہ رہے نہیں, پرسیپشن کیسے نہیں, دور یہ ہوگا؟ پرسیپشن دیکھیں نا, پہلی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے, پرسیپشن کو دور. میں زیادہ دور نہیں جاتا نا, 2008 سے لے لیجئے, 14.5 سال ہو چکے ہیں. وہاں کی جو کوئی حکومت ہے, آفٹر آل وہ بلوچستان کے لوگ ہی ہیں نا جو کہ وہاں پہ چیف منسٹر بنتے ہیں, جو وہاں پہ گورنرز بنتے ہیں, جو منسٹرز بنتے ہیں, جو ایم پی ایم این ایس بنتے ہیں. کوئی پنجاب سے یا کے پی سے تو نہیں جا کر بن جاتا. صوبوں میں بھی تو اسی صوبے کا میں ہوتا ہے وہی نا. اگلی چیز یہ ہمارے یہاں تو گورنر, آپ لوگوں نے گورنر بہت آئے ہیں سر ہمارے یہاں, سینیٹر بھی ہوتے ہیں بلوچستان کے کوٹے سے. میں جو چیز آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کیا ان تمام لوگوں کو جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, کہ کیا ان کو پتہ نہیں کہ وین وی آر ان دی رولنگ ایلیٹ, اور ہم اس صوبے کو رول کر رہے ہیں, تو ہم نے صوبے کے لیے ہاسپٹل بھی بنانے ہیں, سڑکیں بھی بنانی ہیں, ایجوکیشن بھی دینی ہے, لوگوں کو سہولتیں بھی دینی, روزگار بھی دینا, سیکیورٹی بھی دیتے ہیں. میں تائید کرتا ہوں, بتاتا ہوں آپ کو کیسے دیتے ہیں. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر اسکول بھی دیتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, پھر سبز باغ بھی دکھاتے ہیں, جادو کی چھڑی بھی ہوتی ہے, لیکن جب جیت جاتے ہیں انتخابات میں, اقتدار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس جادو کی چھڑی. دوسری میں ایک اور آپ سے بتاؤں, فائن, میرے دونوں دوست بیٹھے ہوئے, یہ بڑا ایک پرسپشن جس کی آپ نے بات کی کہ جی بلوچستان بہت پیچھے رہ گیا ہے, باقی صوبے آگے نکل گئے ہیں. آئی کین ٹیک یو ٹو انٹیریئر سندھ, اینڈ آئی ایم شیور آپ گئے ہوں گے انٹیریئر سندھ کے اندر. میں آپ کو انٹیریئر پنجاب کے اندر بھی لے کے جاتا ہوں. اس کو چھوڑیں, موٹر وے کی اکثر بڑی بات ہوتی ہے نا جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان ہے, اس موٹر وے کے 10 خان سے گستم اور پھر آپ کے جیلم اور یہ کتنے علاقے, 10 کلومیٹر دور موٹر وے کے لیفٹ رائٹ پنجاب کے لوگوں کی حالت آپ دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا. نہیں, موازنہ نہیں کرنا کرنل صاحب, میں آپ بڑے پیارے دوست ہیں, بھائی بھی ہیں میرے, آپ کے تجزیہ میرے لیے آپ بڑے قابل قدر ہیں. آپ اس کا موازنہ موسیٰ خیل کے ساتھ اگر کرنے جا رہے ہیں تو یہ آپ بہت غلط کر رہے ہیں. اگر آپ اس کا موازنہ جو ہے وہ اوران, مشکے, تمب سے کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے ان پسماندہ علاقوں سے, اب وہ رکے گا. اگر اوران کی بات کی, چیف منسٹر کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ چیف منسٹر پتہ نہیں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, مجھے تو نہیں پتہ ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ باپ پارٹی کے لیڈر پہ بیٹھے ہوئے, ان 12-14 دنوں میں بناواز ان بلوچستان وی ٹرائیڈ کہ جی ہم سی ایم سے ملیں, جا کے نہیں مل سکے آپ. ہی واز ناٹ اویلیبل, گورنر واز اویلیبل. اویلیبل. ضبط کر دیا اور آپ نے تصدیق کر دی. ترین صاحب یہ آپ بھی نوٹ کر لیں, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے لاپتہ کا لفظ استعمال کیا تھا, ناراض ہو گئے تھے لوگ کہ بھائی سی ایم کدھر لاپتہ ہے. تو آج کرنل صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. سر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بیک ناظرین, ساسولی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بہت ساری بات ہوئی, پرانی کوئی بات نہیں کرنی, ہم نے آگے بڑھنا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم نے مل کر لڑنی ہے, صرف فوج کا کام نہیں ہے.
ملک کو سنوارنا ہے، یہ بھی خالی اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے روابط رہیں، ابھی وہ پرانے زخموں کو اور قبروں کو نہ کھودیں اور ان میں سے مردے نہ اکھیڑیں. سر پرانی باتوں کو چھوڑیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے. سیاسی جماعتوں نے کوئی افہام و تفہیم سے آگے بڑھنا ہے. یہ دہشت گردی جیسے ناسور کو تو پورا معاشرہ لڑتا ہے، یہ صرف فوج، پیراملٹری فورسز یا ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نہیں لڑ سکتی اس کے خلاف. جی بالکل، اس میں بورڈ جو ہے ڈیسیجن لینے ہوں گے اور فیصلوں کا اختیار وہ سیاسی جماعتوں کو ہو کہ وہ اپنے فیصلے اس ملک کے حوالے سے خود کریں. اگر وہ خود نہیں کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ پرانی چیزوں کو آپ چھوڑ دیں، اگر وہ خود نہیں کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ یہاں پہلے پرچوں کا سودا کرتا تھا، ابھی توپ کا سودا کرے گا کہ پورے گورنمنٹ کو میں خود بنا لوں. اسپیشلی جو ایریاز زیادہ سینسیٹیو ہیں وہاں یہ مداخلت بہت زیادہ ہے. ساسولی صاحب، میں یقین جانے آپ کو جس وجہ سے میں نے کہا تھا نا کہ آپ اس کو نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. ساری سیاسی جماعتوں نے سر آشیرواد لی ہے، چکر شکر لگائے ہیں. سر جانے جی دیں. اب ہاں ٹھیک ہے، میں جو میرے حوالے سے، جو میری پارٹی میرے گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی. سر جی آپ بھی تو اسی میری بات سنیں نا، آپ نے بھی تو کوئی ایلینز تعینات نہیں تھے نا جب انتخابات ہوئے تھے. یہی انسان تھے. یہ اسٹیبلشمنٹ چھٹیوں پر تو نہیں گئی ہوئی تھی نا جب آپ میں آپ کے جواب، بالکل آپ کا جواب دوں گا. جو گورنمنٹ ہم نے بنائی جی، اس میں اہم جو فیکچر تھا، مسلم لیگ نون، پشتونخوا میں اور نیشنل پارٹی نے کولیشن گورنمنٹ بنائی. اس میں ابھی میں نام لوں کہ کس نے توپ کا سودا کیا، اس میں اس طرح کا سودا نہیں ہوا تھا. اس میں اس طرح کا سودا نہیں ہوا تھا. ہم نے جمہوری جماعتوں نے، آج بھی ہم پی ڈی ایم میں ایک ساتھ ہے، ہم نے مل کر گورنمنٹ بنائی. جہاں تک میرے تسلسل کا تعلق ہے، میرے پارٹی کا تسلسل 1920 کا ہے. بالکل ہے. نیشنل پارٹی غوث بخش بزنجو مرحوم کی جو تحریک تھی، میری بات سنیں سر، میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے، اس سے کوئی تسلیم کرتا ہے، مجھے اس سے کوئی نہیں، میں حقائق کو نہیں چھپا سکتا، نہ کوئی اور چھپا سکتا ہے. غوث بخش بزنجو مرحوم کی تحریک، خان عبدالصمد خان اس میں شریک تھے، غفار خان تھے اس میں، عطا اللہ مینگل، یہ ساروں کی میں ان کی بات نہیں کر رہا سر، میں آنے والوں کی بات کر رہا ہوں سر. آنے والوں کی آگے بڑھنے کی، آگے آپ اس وقت بڑھ سکتے ہیں کہ آپ جس طرح شروع میں کرنل صاحب نے کہا کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں. آج تک ہم مغلوں کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں. ہمارا اپنا نصاب آپ دیکھیں، ہم کسی سے واقف، ان کا آپ نے نام لیا، ان سے ہمارا بچہ واقف ہے کہ یہ کون لوگ تھے؟ نہیں ہے واقف. سلطان ٹیپو کو پڑھتے ہیں، ان کو تو ابھی تک نیب کا قیام کیوں ہوا تھا، نیب کیوں بنی تھی، ابھی تک تو ان کو یہ پتا نہیں ہے. بتانا ضروری ہے. اصل چیزیں یہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس دہشت گردی سے اس وقت نجات حاصل، ہم اس کی مذمت کرتے، دہشت گردی کے ہر شکل کی مذمت کرتے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں خدا را پاکستان کو اس ریجن کے اندر میدان جنگ نہیں بنا. ہمارے لوگ بڑے بدحال ہیں، ان کے بارے میں سوچو، ان کی خوشحالی کے بارے میں سوچو. نوکری کرنے والوں کو چھوڑو، جو نوکری کرتے ہیں نوکری پورا کر کے چلے جاتے ہیں، ملک چھوڑتے ہیں، ان کو چھوڑو. جن کی ہڈیاں یہاں پہ دفن ہیں، یہ فیصلے انہی پہ چھوڑ دو. جن کا مستقبل بھی یہاں سے وابستہ ہے، جن کی قبریں بھی یہاں پہ ہیں، جن کا آبا و اجداد یہاں پہ دفن ہے، یہ فیصلے انہی پہ چھوڑو. وہ یہ فیصلے کریں کہ اس سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے لوگوں کا سوچیں، کہ ہمارے اپنی معیشت کا سوچیں. جو دنیا میں ابھی جنگوں سے ملک نہیں ٹوٹتے، ریاستیں نہیں ٹوٹتی ہیں. اب جو ریاستیں ٹوٹ رہی ہیں وہ معیشت کی بدولت ٹوٹ رہی ہیں. معاشی جو خلفشار ہوگا وہ پاکستان میں ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. اور جہاں تک جو ہے ان چیزوں کا تعلق ہے کہ ہم نے کیا بنایا کیا نہیں بنایا، دیکھو ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہمیں بالکل دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس مداخلت میں اسپیشلی جو ہے بلوچستان کو بالکل کنارے پہ رکھا ہے. آپ نے کہا کہ سیوریج کا سوال آپ کی طرف جاتا ہے، میری طرف بالکل نہیں جاتا، کیونکہ
बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट बनता है। अभी 9 MPA है कोयटा में, हर MPA को सालाना 1 अरब रुपए मिलता है। Yes. 9 अरब रुपए ऐसा ही में है। बना ले कोयटा ना, क्यों नहीं बिल्कुल बनाते? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एग्री विद यू ससूरी साहब, ऐसा ही है। एमपीएस सर को जी, पैसे 1 अरब रुपया दिया जाता है। खर्च नहीं हो रहे। नहीं, मैं बताता हूँ, 1 अरब रुपया दिया जाता है हुकूमत बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। तो जब कुर्सी बचाने के लिए 1 अरब रुपया दिया जाएगा, एक MPA सिटिंग गवर्नमेंट का एक MPA कहता है कि 3.5 अरब में सारा गवर्नमेंट थोक का सौदा हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले ये परचू सौदा करते थे, अभी थोक का सौदा कर रहे हैं। 3.5 अरब में पूरा गवर्नमेंट अब बलूचिस्तान बिक जाता है। 20-20 करोड़ में MPA बनते हैं। ये वही CM है जिसने 25 वोट नहीं लिए थे आवारान से। हमने थोड़े ज्यादा थे सर, 25 नहीं थे, थोड़े ज्यादा करें। 2018 में भी हमने इसको सर जी, जीता था। मत चिमोना, थोड़ा ज्यादा करें। 25 थे, थोड़े ज्यादा थे वोट। मेरे भाई 25 वोट थे, वो 540 थे। नादरा ने जो इसको 540 नादरा के 540 से नादरा ने 25 की सिर्फ तस्दीक की, और उसने ये भी कहा कि बाकी सारे इन्हीं 25। देखिए, यही तो कमाल है सासोली साहब, 25 वोट लेके वजीर आला बन गए और आप लोग इतने वोट लेकर नहीं बना सके। यही कमाल है ना उनसे कहो जो और कमाल सारे करने वाले PDM और हैं, कांग्रेस बासामाल उनके साथ लोगों है। से कहो। PDM और कांग्रेस सारे उसके साथ है। किसके साथ? जो बाकमाल लोग हैं कदूस बजंजो साहब के साथ है, जो जिसको 25 वोट का बोलते कमाल हैं। क्यों सर, ये 25 वोट वाले को लाकर कुर्सी पर असल बिठाते भी तो आप लोग हो बलूचिस्तान ना। में असल इख्तियार PDM का है। 3.5 अरब रुपए दिया तो वोट कौन गिनती करता है? वोट कोई गिनती नहीं करता। आज भी हमने उसको आपका आवारा वोट किसने में गिना था बदले सासोली साहब? आपका वोट किसने गिना था? जी, आपका वोट किसने गिना था? हमारा वोट जिसने गिना था उसने चोरी किया था, उसने उसको डबल टप्पा करके रिजेक्ट भी किया। सर जी, वो बलोची की मिसाल याद आती है। डॉक्टर साहब, सारे जानते हैं। सासोली साहब बोलते हैं 23 वार ना मई वार वाह वाह। अब तो ऐसे ना करें ना सासोली साहब। मैंने कहा कल 14 तारीख को कल भी हमने डॉक्टर साहब, CM को हमारा में बल्दियाती इलेक्शन में जीता है। ठीक है, सिटिंग CM में सो रहा था, हमने जीता है। हाँ जनाब आप तरीन साहब कुछ जवाब देना चाहें सासोली साहब को? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी सिर्फ बदनाम है। यहाँ पे असल हुकूमत PDM की है। यहाँ पे कॉमपरस्त भी हुकूमत में है, सरदार अख्तर जान मेंगल की पार्टी हुकूमत में है, पश्तूनख्वा मेप हुकूमत में है, जमीयत हुकूमत में है। असल हुकूमत जो है ना PDM चला रही है। अपोजिशन में कौन है? अपोजिशन में मुझे लगता है उनको सिर्फ करारदाद पास करने के लिए, आबकारी करने के लिए रखा गया है। सासोली साहब, मुझे लगता है तरीन साहब ने जो बात किया अपोजिशन में मुझे लगता है सिर्फ मैं ही हूं इस वक्त। तरीन साहब ने सच किया, मैं उसको सेकंड करता हूं, सच का नहीं। लेकिन क्या इनको सिर्फ करारदाद पास करने के लिए, बलूचिस्तान के खिलाफ करारदाद पास करने के लिए रखा गया है? सासोली साहब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे आप लोग हुकूमत में, अपोजिशन में सिर्फ मैं ही हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। अपोजिशन में इस वक्त सिर्फ जाम कमाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल, जाम कमाल साहब बस दुरुस्त का है सासोली साहब, दुरुस्त का। सासोली साहब, आपने पता है क्यों दुरुस्त का है? तरीन साहब जाम कमाल ना संगत से उसका मुझे पता नहीं, देखो संगत है नहीं, लेकिन वो एक बंदा सिर्फ अपोजिशन में। डॉक्टर साहब, जमीनी हकीकत यही है कि इस टाइम जाम साहब सच बोलने वाले बंदे हैं पूरी असेंबली में। सर ये कहां बोलते हैं सच? हमें तो अभी तक उनका सच नहीं, ड्राइंग रूम में सच बोलते हैं। तो आए ना कोई प्रोटेस्ट करें, उधर आके सच बोलें। इससे पहले नवाब रेसानी साहब मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपोजिशन में था। आप सब्जेक्ट से हट गए भाई, हम लोग पता नहीं कहां चले गए हैं सर, दहशतगर्दी पर रहे असेंबली के फोरम पे निहत्ते लोग जो है निशाना बने हैं। आज उनके घरों में जो है कोहराम मचा हुआ है, आज उनके घरों में आंसू नहीं रुक पा रहे, हर आंख अश्कबार है। उस पे बात करें कि दहशतगर्दी के लिए अब हमने क्या करना है। छोड़े इख्तिलाफात को, लड़ते रहेंगे जब इंतखाबात आएंगे, इलेक्शन कैंपेन में दबा टिका कर एक दूसरे पर आप लोग जो है ना लफ्जी गोलाबारी करें। उन लवाहिकीन को क्या जवाब देना है आप लोगों ने जो वोट लेते हो आप सब? डॉक्टर साहब, हम तो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से भी, अपने तरफ से भी। ये बहुत जालिमाना कार्रवाई है, दहशतगर्दी दुनिया के जिस कोने में हो हम उसकी मजम्मत करते हैं। इन्वेस्टिगेट करें ना के सर। अंदर जो जुल्म हो रहा है, चमन के अंदर जो हो रहा है,
اس سے کوئٹہ بھی محفوظ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کوئٹہ بھی محفوظ نہیں ہے. میں یہی کہنا تو چاہ اگر رہا ہم ہوں کہ اس اس کی کا اثر مذمت پہلے نہیں کوئٹہ کریں پر گے, پورا ہوگا, بلوچستان محفوظ نہیں رہے یہ گا. پورا کوئٹہ پر اس کا اثر ہوگا, 2 گھنٹے کی مسافت پر بالکل ہے. بالکل. اس میں نا ڈاکٹر سجاد میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, جی جی کرنل صاحب. ہمیں تو آئی تھنک بہت کچھ ہو گیا اور پانی بھی واقعی سر سے اوپر چلا گیا ہے. نومبر کے مہینے میں بھی اسی طرح فائر ہوا, ایف سی کا ایک ہمارا اہلکار تھا وہ شہید ہو گیا, بہت سارے, تب میں نومبر 13 کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اس کے بعد اگین ہمارے 8 شہری شہید ہوئے, بے تحاشا زخمی ہوئے, اور اس کے ایگزیکٹلی 4-5 دنوں کے بعد یہ پھر انسیڈنٹ ہوا جس کے اندر ایک شہری مجھے ہمارا ایک چیز شہید کا ہوا. دکھ ہے کرنل جی صاحب, جی میں دونوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں میں ان سے یہ بات کروں گا, یہ یاد رکھیں سر کہ ہم جب اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے ہیں تو ہم ایک بات بھول جاتے ہیں, تاکہ میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں. 28,575 روپے 25 پیسے لے کر کوئی اوران میں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر صوبے کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا. ان شہداء کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان جیسی سکیٹرڈ پاپولیشن میں آج بھی کلاٹ ڈیویژن اور مکران ڈیویژن میں کس طرح کی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. میں کرنل صاحب اس بات میں ساتھ ہوں, اپنی افواج کے میں ساتھ صرف ایک یہ چیز کہنا چاہتا ہوں, میرا خیال ہے بہت ہو گیا, اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری سیریس بیسیکلی ود دی افغان انٹرم گورنمنٹ کہ بھی بہت یہ واٹ از دس گوئنگ آن, کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کیا, ان کا ڈیفنس کمانڈر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, ڈیفنس کے جو وزیر ہیں. نیٹو کو آپ نے بگا دیا, اچھا نہیں اچھا آپ نے امریکہ کو شکست دے دی, اور آپ سے جو ہے یہ ٹی ٹی پی نہیں کنٹرول ہوتا. نہیں, ایک ٹی ٹی پی سے تو انہوں نے ہاتھ ہٹا ہی لیا ہے نا, آئی ایس کی پے کرا کے ادھر سے بھی انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا, اینڈ دے سے کہ نتھنگ از انڈر کنٹرول. اگر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر ہم ان کو سنبھال لیتے ہیں. کرنل صاحب بہت شکریہ, کرنل ٹائر اسد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ, ایڈوکیٹ امیر محمد ترین صاحب بلوچستان عوامی پارٹی صاحب کا تعلق آپ کا بہت شکریہ, اسلم سوسلی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, مرکزی سیکرٹری اطلاعات نیشنل پارٹی. جو بھی بات ہوئی ناظرین آج اس پورے اس ہماری جو ڈیبیٹ تھی, اس کا ایک خلاصہ ضروری ہے کہ ہمارے اختلافات گروہی ہوں, سیاسی ہوں, نظریاتی ہوں, وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن قوموں پر جب مشکل وقت آتا ہے, جب ان کا خون بہنے کا وقت آتا ہے, جب ان پر دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوتا ہے, تو اس قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جانا چاہیے. ایک دوسرے سے جو اختلافات ہیں اسے پس پشت ڈال کر اپنے اجتماعی مفادات کو تحفظ دینا پڑے گا. یہ جو بچے چمن میں مارے گئے ہیں, جن خواتین پر چمن میں حملہ ہوا ہے, جس طرح ترین صاحب نے کہا غیر روایتی حملہ, یعنی کوئی پشتون معاشرہ, کوئی مذہبی جماعت اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتی کہ آپ معصوم بچوں کو کیسے نشانہ بناتے ہیں, آپ خواتین پر حملہ کیسے کرتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی لشکر کی تشکیل دیا کرتے تھے مشکل وقت میں, تو اس کے امیر کو ہدایات جاری کرتے تھے کہ آپ نے مسجد میں جو پناہ لے لے اس پہ حملہ نہیں کرنا, آپ نے کسی خاتون پر حملہ نہیں کرنا, آپ نے کسی بوڑھے پر حملہ نہیں کرنا, آپ نے کسی بچے پر حملہ نہیں کرنا, جو ہتھیار ڈال دے اس پر حملہ نہیں کرنا, اور جو آپ پر حملہ کرے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تو پھر کس چیز کی شرعیت اور پھر کس چیز کی روایت؟ یہ سرن خلاف ورزی ہے, روایات کی بھی شریعت کی بھی, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے. لہٰذا طالبان حکومت سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ خدارہ ان تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کریں. ایسا نہ ہو کہ اختلافات پیدا ہوں. اختلافات ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر نہ آپ ہمیں بدل سکتے ہیں نہ ہم آپ کو. آپ ہمارے ہمسایہ ہیں اور ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے. لہٰذا اپنی ٹیریٹری کی حفاظت آپ ضرور کریں. ہم آپ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا پہلے معاہدہ کر چکے ہیں, جس کو اشرف غنی نے اس کی وائلیشن کی تھی ہمارے انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دوبارہ ہمارا ایک کوارڈینیشن ہو تاکہ ہم اس نیٹ ورک کو ختم کر سکیں. اور خدارہ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو میں اس بات کو اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور نہ ہی اس بات کو اب میں لگے لپٹے انداز میں کروں گا. میں یہ بات کھل کے کہوں گا کیونکہ یہ عوامی جذبات ہیں. جب ہم مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, کن سے کر رہے ہیں, کس بنیاد پہ کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.